کہیں دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا بڑھئی رہتا تھا جس کا نام مستری نعمت علی تھا۔ مستری نعمت علی لکڑی کے فرنیچر، کھلونے اور ہر قسم کی چیزیں بنانے میں ماہر تھا۔ اس کی کاریگری مشہور تھی، مگر وہ بے حد کاہل تھا۔ نعمت علی دن بھر اپنی دکان پر بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کرتا تھا، باتیں بنانا اور چائے کی پیالی کے مزے لینا۔ اس کے پاس بس ایک ہی شاگرد تھا، جمیل، جو اسے استاد جی کہہ کر بلاتا اور دن بھر لکڑی چیرتا، رندا کرتا اور کبھی کبھی اس کی بے تکی باتیں بھی سنتا رہتا۔ ایک دن جب استاد جی حسب معمول کرسی پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے چائے کے ساتھ بسکٹ چبا رہے تھے، جمیل نے بہت ہمت کر کے کہا، استاد جی، یہ آپ روز چائے پی کر اور باتیں کر کر وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ بنانا چاہیے۔ نعمت علی نے آنکھیں مٹکائیں اور بڑے سلیقے سے چائے کی چسکی لی۔ جمیل میاں، میرا دماغ سست نہیں بلکہ مصروف ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ بڑا کام کیا جائے۔ جمیل نے حیران ہو کر کہا، بڑا کام؟ آپ اور بڑا کام؟ نعمت علی نے بڑی شان سے کہا، ہاں، میں کچھ ایسا شاہکار بناؤں گا کہ سارا گاؤں حیران رہ جائے گا، کچھ ایسا کہ بادشاہ بھی دیکھنے آئے۔ یہ سن کر جمیل کو ہنسی آئی۔ استاد جی، آپ روز یہی کہتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے۔ نعمت علی نے برا مان کر کہا، ٹھیک ہے، کل دیکھنا میں کچھ ایسا شاہکار بناؤں گا جو نہ آج تک کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو۔ دوسرے دن مستری نعمت علی واقعی صبح سویرے دکان پر پہنچ گیا۔ جمیل بھی حیران تھا کہ آج استاد جی اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ نعمت علی نے کچھ پرانی لکڑیاں، ٹوٹی ہوئی کیلیں اور رسی کے ٹکڑے نکالے اور جمیل سے کہا، آج ہم کچھ نیا بنائیں گے۔ پھر کیا تھا، جمیل کو کام پر لگا دیا اور خود بیٹھ کر حکم دینے لگا۔ ادھر رندا لگا، ادھر ہتھوڑی مار اور ادھر کیل ٹھوک۔ دوپہر تک جمیل پسینے میں شرابو ہو گیا، مگر نعمت علی کی طبیعت حشاش بشاش تھی۔ آخرکار جب شام ہوئی تو نعمت علی کا شاہکار تیار ہو چکا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب تختہ تھا جس پر کئی لکڑی کے پرزے، رسیوں کے ٹکڑے اور کونڈے لٹکے ہوئے تھے۔ جمیل حیران ہو کر بولا، استاد جی، یہ کیا بنایا ہے؟ نعمت علی نے فخر سے کہا، یہ ہے مستری کا جادوئی پلنگ، جس پر بیٹھنے والا آدمی اتنی نیند کرے گا کہ اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ جمیل نے سوچا، یہ تو کوئی فضول چیز لگتی ہے، مگر خیر استاد جی کو خوش کرنے کے لیے سر ہلا دیا۔ بہت خوب استاد جی، پر اسے کون خریدے گا؟ نعمت علی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، دیکھتے جاؤ، ایک گاہک ضرور ملے گا۔ اگلے دن گاؤں کا سب سے بد مزاج اور کنجوس آدمی چودھری نذیر، جو ہمیشہ پیسے بچانے کے چکروں میں رہتا تھا، نعمت علی کی دکان پر آیا۔ وہ پلنگ دیکھ کر بولا، یہ کیا بنایا ہے؟ نعمت علی نے چالاکی سے کہا، چودھری صاحب، یہ پلنگ نہیں، یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس پر سوئیں گے تو رات کو سیدھے بادشاہ کے خواب دیکھیں گے، صبح اٹھیں گے تو ایسی توانائی ملے گی کہ 20 آدمیوں کا کام اکیلے کر لیں گے۔ چودھری نذیر کی آنکھیں چمک اٹھی، واقعی ایسا پلنگ؟ نعمت علی نے اپنے دل میں کہکا لگایا، مگر چہرے پر سنجیدگی کا نقاب ڈال کر کہا، جی ہاں، مگر یہ سستا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو دے دوں تو آپ کو پورے 300 روپے دینے ہوں گے۔ چودھری نذیر نے لمبا سانس لیا، 300 روپے؟ اتنے پیسے تو میرے خوابوں میں بھی نہیں ہیں۔ مگر نعمت علی نے اسے مجبور کرنے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں سنائی اور چودھری کی لالچ کو خوب ہوا دی۔ آخرکار چودھری لالچ میں آ کر تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، بس خواب بادشاہ کے ہوں، پیسے کل دے دوں گا۔ پلنگ گھر پہنچا اور چودھری نذیر اس رات پہلی بار بڑے شوق سے اس پر لیٹا، مگر ابھی اسے 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک کیل اس کی کمر میں چبھ گئی۔ پھر دوسرا کنڈا اس کے پاؤں پر لگا اور جب اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو رسی کا سرا کمر پر لپٹنے لگا۔ چودھری کی حالت بری ہو گئی۔ وہ اچھل کر بستر سے اٹھا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے تو خواب دیکھنے تھے، یہاں تو کمر ٹوٹ رہی ہے۔ دوسرے دن چودھری غصے سے لال پیلا ہو کر نعمت علی کے پاس پہنچا۔ ارے بدبخت، تو نے یہ کیا دیا؟ میری کمر کا تو برتن بن گیا ہے۔ نعمت علی نے شرارتی انداز میں کہا، چودھری صاحب، میں نے کہا تھا کہ آپ کو بادشاہ کے خواب دکھاؤں گا، مگر آپ کو تو وہی دیکھنے کو ملے گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ جب نیت صاف ہو تو بادشاہ کے خواب آتے ہیں،
और जब दिल में लालच हो तो कील और कुंडे। चौधरी नजीर की हालत देखने के काबिल थी। उसने 300 रुपए देने के बजाय उल्टा वही तख्ता नेमत अली को वापस कर दिया। गांव वाले ये तमाशा देखकर हंस हंस कर लूट-फूट हो गए। अब गांव में सब कहते हैं मिस्त्री नेमत अली का पलंग और चौधरी नजीर की किस्मत। चौधरी भी अब लालच करने से तौबा कर चुका है और नेमत अली वो अभी तक अपने शागिर्द को कहानियां सुना रहा है और चाय की चुस्कियां ले रहा है। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।